السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی اور دہریے کا مباہلہ۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک دہریہ ان کا ہم سفر بن گیا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو دہریہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اللہ رب العزت کے وجود پر قائل کرنا چاہا، لیکن جب بھی یہ کوئی دلیل پیش کرتے تھے تو دہریہ صاف انکار کر دیا کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا۔ آخرکار مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ اگر آپ ہر دلیل کا انکار کرتے ہیں تو آئیں مباہلہ کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، میں بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں، تو بھی اپنا ہاتھ ڈال۔ جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا ہوگا، جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور اس دہریے کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو۔ اس دہریے نے کہا کہ اس طرح اگر میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا تو جو میرا ہاتھ جلنے لگے گا تو میں پیچھے کر لوں گا۔ آپ ایسا کریں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیں، اپنا ہاتھ اور میرا ہاتھ دونوں آگ میں پکڑے رکھیے، دیکھتے ہیں کہ کس کا ہاتھ جلتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ بھی پکڑا، اپنا ہاتھ اور اس کا ہاتھ دونوں کافی دیر تک آگ میں پکڑے رکھے۔ کافی دیر کے بعد جب نکالا تو دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی حیران تھے کہ یا اللہ، میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہے، میں ماننے والا ہوں اور یہ منکر ہے، میں آپ کا دوست ہوں اور یہ آپ کا دشمن ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کیسے کر لیا؟ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، واقعی بات ایسی ہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ کافر ہے، آپ مومن ہیں، یہ منکر ہے، لیکن پھر بھی میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس ہاتھ کو جلا ڈالوں جو میرے محبوب بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے کہہ دو کہ یہ اکیلے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے، پھر پتہ چلے گا کہ آگ کیا حشر کرتی ہے۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اور تعلق بندے کے ایمان کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، کسی اللہ والے پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالی تو سینہ ایمان سے منور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کی بیوی کا قصہ۔ دوستو، ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل نے آ کر کچھ مانگا۔ گھر میں کھجوروں کی ٹوکری پڑی تھی، بیوی سے منگوا کر نصف سائل کو دے دی اور نصف واپس کر دی۔ بیوی کہنے لگی، سبحان اللہ، تیرے جیسے بھی زہد کہلاتے ہیں، کیا ایسا شخص بھی دیکھا ہے جو بادشاہ کے حضور ناقص ہدیہ بھیجے؟ مالک نے سائل کو واپس بلا لیا اور باقیہ کھجوریں بھی اس کو دے دی۔ پھر بیوی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اری محنت کیا کر اور خوب ہمت سے کام لے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اس شخص کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ سوال ہوگا، یہ سختی کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ملے گا کہ یہ شخص خدا تعالی پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اے اللہ کی بندی، خوب جان لے کہ ہم نے اس وبال کا ایک حصہ تو ایمان لا کر اپنی گردن سے اتار دیا ہے اور دوسرا نصف حصہ
صدقہ خیرات کے ذریعے اتارنا چاہیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ انسان کو صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کا خواب۔ منقول ہے کہ کسی نے دم مرگ آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ گو میں بہت گنہگار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالی کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ تعالی کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ یہ مالک بن دینار کو پہلے بہشت میں داخل کیا گیا ہے، بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل اور کامل انسان تھا۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہذا صبر اور ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کو جنت میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے جنگل میں جا رہا تھا، میں نے حضرت سعدون رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا جو سعدون مجنون کے نام سے مشہور تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو صبح شام ہر وقت ایک طویل سفر کے لیے تیار بیٹھا ہو اور سفر کے لیے توشہ کسی قسم کا بھی ساتھ نہ ہو، نہ کوئی سفر کا سامان سواری وغیرہ اس کے پاس ہو، اور اس کو ایسے مولا کے پاس جانا ہو جو نہایت عادل بڑا کریم ہے اور وہ لوگوں کے درمیان اس وقت فیصلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں نہ تو دنیا کے چھوٹنے پر رو رہا ہوں، نہ موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں، بلکہ اپنی عمر کے اس دن پر رو رہا ہوں جو کسی نیک عمل سے خالی رہ گیا ہو۔ خدا کی قسم مجھے اپنے سامان سفر کی کمی رلا رہی ہے۔ سفر بہت طویل اور بڑی مشقت کا ہے، بہت سی گھاٹیاں اس سفر میں پیش آنی ہیں اور میرے پاس سفر کا کوئی بھی ساز و سامان موجود نہیں ہے، اور اس سفر کے سب مصائب برداشت کرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میں نے ان سے یہ حکمت کی باتیں سن کر کہا کہ لوگ تو آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سعدون فرمانے لگے کہ تم بھی دنیا داروں کے کہنے سے دھوکے میں پڑ گئے، مجھے جنون نہیں ہے، میرے آقا کی محبت میرے دل میں، میرے جگر میں، میرے گوشت پوش میں، میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے، اس کے عشق میں میں حیران اور پریشان رہتا ہوں، اس کی وجہ سے دنیا کے پاگل مجھے مجنون کہتے ہیں۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ لوگوں سے بھاگتے ہیں، جنگل میں پڑے رہتے ہیں؟ اس پر حضرت سعدون نے 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمیوں سے ہمیشہ دور رہ اور اللہ جل شانہ کی ہم نشینی ہر وقت اختیار کر۔ تو آدمیوں کا جس حالت میں دل چاہے تجربہ کر لے، تو ہر حالت میں ان کو بچھو پائے گا کہ تکلیف پہنچانے کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوستو حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں ہیں، بہت سارے واقعات آپ سن چکے بھی ہیں، اور ابتدا میں کچھ اچھے حال میں یہ نہ تھے، یعنی حضرت مالک بن دینار کی شروع والی زندگی اچھی نہ تھی۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین، دل دادا اور بہت ہی عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو میرا دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس شام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ شام بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس والے نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق
کھڑکیاں کھولے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت چڑھے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے، اور اس میں سے چاند جیسے خوبصورت بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سام میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سام تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئی، ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا، جلدی سے اس سے لپٹ گیا، اور اس نے اپنے دہنے ہاتھ کو اس سام کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سام کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سام کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھی امام مالک رحمت اللہ تعالی کی زندگی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ان کی توبہ کے واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔